السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ترک صدر طیب اردوان نے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا اور پھر وہاں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، وہاں کے کچھ تاریخی اگر روایات دیکھیں تو ان کے مطابق 2 لاکھ انسانوں کو، اور کچھ کا خیال ہے کہ 4 لاکھ انسانوں کو اس نے تہ تہ کیا، خون کی ندیاں بہائیں۔ اسی طرح مساجد کو، مدارس کو، لائبریریوں کو جو ہے وہ تاراج کیا۔ اور جب اس نے بغداد کو فتح کیا تو پھر اس نے حکم دیا کہ میں بغداد کے سب سے بڑے عالم کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ اس سے ملنے سے کتراتے تھے، بڑے بڑے عالم اس سے ملنے سے کتراتے تھے کہ کیونکہ اس کی سنگ دلی مشہور تھی اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں قتل کروا دے۔ لیکن ایک نوجوان طالب علم جو ہے وہ تیار ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کا بیڑا اٹھاتا ہوں اور میں جا کے جو ہے وہ ہلاکو سے ملتا ہوں۔ اور جب وہ ہلاکو سے ملاقات کے لیے جانے لگا تو اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکری اور بکرا، ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا جو ہے وہ لے کر اپنے ساتھ گیا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اپنی ان تینوں جانوروں کو اس نے باہر جو ہے وہ باندھا اور پھر اندر جو ہے وہ خیمے میں ہلاکو خان سے ملنے کے لیے جو ہے چلا گیا۔ جب اندر گیا تو ہلاکو نے دیکھا اور کہا کہ تمہارے علاوہ بغداد میں کوئی اور عالم نہیں تھا جو مجھ سے ملاقات کرتا۔ تو اس پہ نوجوان نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے کو ملنا چاہتے ہیں تو باہر اونٹ کھڑا ہے، آپ اس سے ملاقات کر لیں، اور اگر آپ داڑھی والے سے ملنا چاہتے ہیں، کسی بارش سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر ایک باہر بکرا بندھا ہوا ہے، آپ اس بکرے سے ملاقات کر لیں، اور اگر آپ مجھ سے اونچی آواز والے کسی چیز سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرغا ہے اور اس کی آواز مجھ سے بھی زیادہ اونچی ہے، آپ اس سے بات کر لیں۔ تو جب یہ نوجوان نے جواب دیا تو ہلاکو خان تھوڑا سا اب سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ نوجوان، یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے پاس بھی بہت ساری جو ہے وہ علمی فہم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس پر اس نے اس سے کہا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہلاکو خان یہاں کیوں آیا ہے، یہاں بغداد میں کیوں آیا ہے۔ تو اس پر نوجوان نے کہا کہ بڑا ہی گہرا سا جواب دیا اور کہا کہ آپ ہمارے اعمال اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، ہم آپس کی نفرتوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو گئے، ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، ہم فضولیات اور لغویات کے اندر جو ہے وہ کھو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عذاب بنا کر ہم پہ آپ کو مسلط کیا، تاکہ ہم جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں وہ نعمتیں ہم سے جو ہے وہ لے سکیں۔ تو اس نے اس کے بعد ایک اور عجیب سوال کیا اور کہا کہ مجھے یہاں سے کون نکال سکتا ہے؟ تو اس پہ نوجوان نے کہا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ قربت اختیار کر لیں گے، اس سے ہماری صلح ہو جائے گی، ہم اپنی غلطیوں کی اس سے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اور ہم آپس کی نفرتوں کو، آپس کی رنجشوں کو، آپس کی کدورتوں کو، آپس میں جو لیگ پولنگ کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ تو یہ اس قادحان نوجوان نے جو ہلاکو خان سے باتیں کی، اس کے اندر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے کہ ہم جب بھی دنیا کے اندر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ یار یہ ان کے گناہوں کی شامت ہے۔ یورپ میں کوئی سیلاب آ گیا، ان کے گناہوں کی شامت ہے، کوئی سونامی آ گئی، ان کے گناہوں کی شامت ہے، کوئی زلزلہ آ گیا، ان کے گناہوں کی شامت ہے، کوئی برا ان کو حکمران مل گیا، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے اعمال کی شامت ہے۔ لیکن ہم خود اپنے طور پہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آج ہم پہ معیشت تنگ ہوئی ہے، یہ
یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آج جو ہم عالمی بینک کے غلام بننے جا رہے ہیں یہ کیوں ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ یہ جو آج ایسے نہلے پہ دہلے حکمران ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ نہیں سوچتے۔ تو ہم اگر اس قادحان کی باتوں کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اس واقعے میں جو طیب اردوان نے اپنی قوم کے سامنے رکھا ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اللہ سے استغفار نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہم پہ مہربانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری جو ہے وہ جب تک توبہ قبول نہیں کریں گے تو شاید ہمارے حالات جو ہیں وہ نہیں تبدیل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب تک ہم آپس کی نفرتیں ختم نہیں کریں گے، آپس کی کدورتیں ختم نہیں کریں گے، آپس کی جو ہے وہ انا کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک یہ جو عالمی بینک کا عذاب ہے یہ ہم سے نہیں ٹلے گا۔ یہ جو عالمی قوتیں، کبھی امریکہ کا دباؤ ہے، کبھی چین کا دباؤ ہے، کبھی جرمنی کا دباؤ ہے، کبھی فرانس کا دباؤ ہے، کبھی کسی ملک کا دباؤ ہے ہمیں، کبھی کسی ملک کا دباؤ ہے، اس خوف سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ ہم آپس کے اندر نفرتیں ختم کر کے یک جان نہیں ہوں گے، آپس کے اندر جو ہے وہ ایکا اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے جو اقبال نے کہا تھا کہ نہ افغان مونے ترک تتاریں چمن زادیں و از یک شاخ ساریں تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہاریں۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ آج ہم کہیں تو نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج ہماری حالت جو ہے وہ بڑی دیگر گوں ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم ایک کعبے کو ماننے والے ہیں، ہم جو ہے وہ سب مسلمان ہیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کریں، اس ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے آپس کی نفرتیں ختم کر کے اکٹھے ہوں۔ تو اقبال نے تو اس پہ بھی بات کی تھی اور فرمایا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو ہم تو آج وہ بھی اس نقطے کے اوپر بھی جو آج اکٹھے نہیں ہیں، تو جب تک ہم اس نقطے پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، آپس کی نفرتوں کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک شاید ہماری یہ جو آفتیں ہیں، یہ جو عذاب ہیں ہم پہ یہ جو ورلڈ بینک کی صورت میں، یہ جو عذاب ہیں ایشین بینک کی صورت میں، یہ جو عذاب ہیں امریکہ کی، جرمنی کی، فرانس کی صورت میں، چین کی صورت میں، اس وقت تک شاید ہم ان عذابوں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اختیار کرنا ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے تفرقوں کو ختم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے تفرقوں کو ختم کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انہی الفاظ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔